اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع ہے ملک ریاض کی بیٹے سمیت گرفتاری۔ اس کو پاکستان لایا جائے گا اور پاکستان لانے کے بعد وہ وعدہ معاف گواہ بنے گا عمران خان اور آصف زرداری کے خلاف، کیونکہ اب آرمی چیف نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی بھی کرپشن میں ملوث شخص کو نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ اب ملک کا دفاع مضبوط ہو گیا ہے۔ اب وہ کرپشن کی طرف متوجہ ہوں گے انشاءاللہ۔ اس پہ بات ہوگی اور ابنائے ہرمز کھولنے پہ بات ہوگی، انڈیا کا پاکستانی سرحدوں پہ اسلحہ اور فوج جمع کرنے پہ بات ہوگی، اور کس طرح عالمی طاقتیں چین کے بہانے پاکستان کا گھیراؤ کر رہی ہیں۔ اصل گھیراؤ پاکستان کی طرف سے ہو رہا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور پی ٹی آئی کی ایک اور کال مکمل طور پہ ناکام ہوئی ہے۔ جو 5 روزہ ہڑتال کا انہوں نے اعلان کیا تھا وہ پہلے دن سے ہی ٹھوس ہو گئی ہے۔ تمام بازار، تمام مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں، کسی قسم کی کوئی کے پی کے میں بھی نہیں ہوئی ہے، وہاں سے بھی ان کو جوتے پڑ گئے ہیں۔ اس پہ بات ہوگی۔ سب سے پہلے آپ سب سے بس ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پوری دنیا میں حق سچ دیکھنے اور سننے والوں کا چینل ہے۔ الحمدللہ میں 1975 سے صحافت کی فیلڈ میں ہوں۔ میں نے سٹارٹ 1975 میں لیا تھا نوائے وقت اخبار میں بطور صحافی، اور میرے استاد محترم ہیں جناب عارف نظامی صاحب، جو نوائے وقت اخبار کے مالک بھی تھے۔ نوائے وقت اخبار تو نہیں رہا، اس کے بعد پرنٹ میڈیا میں تو میں چل گیا تھا، الیکٹرانک میڈیا آیا، اس میں اس لیے ناکام ہو گیا تھا کہ وہاں پہ ایک پرچہ اتنا بڑا تھما دیا جاتا تھا کہ حاجی صاحب اس پرچے کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں بولنا ہے۔ میں جب پرچہ پڑھتا تو اس میں 99% جھوٹ ہوتا تھا، ملک کے خلاف ہوتا تھا، تو میں پھر انکار کر دیتا، کیونکہ پیسوں کی لالچ میں آخرت خراب کرنے کا فائدہ کیا تھا جھوٹ بول کے۔ تو پھر اللہ نے مجھے اپنا چینل دے دیا جس پہ میں کھل کے بات کر سکتا ہوں، مجھے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یوتھ کے وہ کر کے نا چینل کا تو مجھے کوئی غرض نہیں ہے پیسوں سے یا اس سے، اللہ نے بے حساب دیا ہوا ہے، شکر ہے اس مالک کا، کروڑ بار شکر ہے۔ تو ایک چینل ڈیلیٹ ہوگا میں دوسرا بنا لوں گا، دوسرا ڈیلیٹ ہوگا میں تیسرا بنا لوں گا، کوئی بات نہیں، یہ نظام چلتا رہے گا اسی طرح۔ میرا کام ہے عوام تک حق سچ پہنچانا، یہ میں پہنچاتا رہوں گا جب تک میرے جسم میں جان ہے۔ مجھے مالک نے بولنے کی طاقت دی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ میں ملک کے حق میں بولتا رہوں گا، فوج کے حق میں بولتا رہوں گا۔ جو حکومت کرے گی اچھے کام اس کے حق میں بولوں گا، جو کام کرے گی برے کام اس کے خلاف بولوں گا۔ تو بس آپ سب سے ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں، کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو اب آپ دیکھیں جناب کہ کس طریقے سے، سب سے پہلے میں بھول جاؤں گا، آ جائیں
کہ اسلام آباد میں جو 2 پلازے ہیں، 40 منزلہ عمارتیں ہیں 2، ان کا بڑا شور مچا ہوا ہے۔ ان کو بچانے کے لیے پوری گورنمنٹ ایکٹیو ہو گئی ہے، سب ایک ہو گئے ہیں۔ اچھا، یہ سیاست دان، اتنی سیاست، گندی سیاست پاکستان میں ہوتی ہے نا، یہ ویسے تو دشمن بنے ہوتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک دوسرے کے، اور جب اپنے مفادات پہ بات آتی ہے نا تو سب ایک ہو جاتی ہیں۔ ان 2 پلازوں میں غیر قانونی پلازے ہیں، وہ اس کے اندر موجود ہیں، جو ریڈ زون ہے، ریڈ زون کے اندر موجود ہیں۔ وہ سی ڈی اے نے غیر قانونی ڈکلیئر کیے تھے۔ وہ ثاقب ناصور، وہ ملک کا ناصور جو تھا نا، وہ بھی گرفت میں انشاءاللہ آنے والا ہے۔ یہ ملک ریاض بہت سارے لوگوں کو ساتھ لے کے جائے گا انشاءاللہ۔ تو ملک ریاض نے اس کو ثاقب نثار نے اس کو، سی ڈی اے نے اس کے وہ کر دیا تھا، کیونکہ وہ بنی تھی، بلڈنگیں دونوں بنی تھی کس کے لیے؟ ہوٹل کے لیے۔ بعد میں ہوٹل کی بجائے نا انہوں نے ان دونوں کو کمرشل کر کے بیچ دیا، فلیٹ بنا کے بیچ دیے۔ اچھا، اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کے موجود ہے فلیٹ۔ اس میں صرف نواز شریف، شہباز شریف کے نہیں ہیں، باقی عمران خان کے ہیں، مولانا کے ہیں، اے این پی اور جتنے بھی مطلب سیاسی جماعتیں ہیں نا، ایم کیو ایم سمیت سب کے ہیں، سب لوگوں کے ہیں۔ تو اب جب ان کو خالی کرانے کا ٹائم آیا تو اتنا پریشر شہباز شریف پہ پڑا کہ اس نے، اچھا اس میں صرف سیاسی جماعتوں کے نہیں، جرنیلوں کے بھی ہیں، اور کیا نام ہے، ججوں کے بھی ہیں، اور ہر اس بڑے بندے کے ہیں جو کسی نہ کسی اہم عہدے پہ ہے۔ تو اتنا پریشر پڑا کہ شہباز شریف کو ایک کمیٹی بنانی پڑی۔ تو اس کمیٹی وہ نے 5 دن میں فیصلہ دینا ہے کہ کیا کیا جائے۔ تو میں پوچھتا ہوں شہباز شریف سے، شہباز شریف کو میرے مامے کا پتر نہیں ہے، یا عمران خان میرا دشمن نہیں ہے، جو بھی غلط بندہ کام کرے گا میں اس کے خلاف بولوں گا، چاہے کسی بھی عہدے پہ بیٹھا ہوں۔ میں صرف ڈرتا ہوں تو اللہ پاک سے ڈرتا ہوں بس۔ تو میں شہباز شریف سے پوچھتا ہوں، عوام ہونے کے ناطے، عوامی صحافی ہونے کے ناطے، کہ کس قانون کے تحت انہوں نے اس پہ روکا ہے، اس کو سی ڈی اے کو منع کیا ہے کہ جب تک کمیٹی کا فیصلہ نہیں آتا ہے کوئی کسی قسم کی کارروائی نہ کی جائے۔ نیسلا ٹاور کراچی کا، وہاں غریب عوام کے تھے، غریب لوگوں کے فلیٹ تھے، وہ رہائش پذیر تھے، وہ گرا دیا گیا تھا 24 گھنٹوں کے اندر اندر۔ جسٹس گلزار کی اللہ نسلوں کو بھی تباہ کرے، یہ اس کا فیصلہ تھا کہ کراچی کے مالکوں کو نہیں پوچھا، مالک ان کے باپ لگتے تھے نا، ان کو نہیں پوچھا، غریب عوام کا پیسہ اس میں انویسٹ ہوا تھا، غریب عوام کے پیسے سے بنے ہوئے اس کو کیونکہ غریب لوگوں نے تو خریدے تھے، جب بن رہے تھے اس وقت غیر قانونی جگہ تھی یا گورنمنٹ کی جگہ تھی، تو اس وقت کیوں نہیں روکا؟ جب بن گیا، غریب لوگوں نے رہائش رکھی ہوئی تھی، کیوں گرایا گیا اس کو؟ اس کے بعد 4 بلڈنگیں عمران کے دور میں کراچی میں گرائی گئی، 4 بلڈنگیں ثاقب نثار کے کہنے پہ۔ کیوں بھائی؟ وہ ان کے وہ صرف وہ غریب لوگ وہاں پہ رہائش پذیر تھے اس لیے، اور اس 2 بلڈنگوں کو اس لیے بچایا جا رہا ہے کہ اس میں امیر لوگوں کی رہائشیں ہیں، اس میں جرنیل ہیں، اس میں سیاستدان ہیں، اس میں بیوروکریٹس ہیں، اس میں بڑے بڑے لوگ ہیں، کھرب پتی لوگ ہیں، تو اس لیے ان کو بچایا جا رہا ہے۔ نہیں ہوگا ایسا۔ میں جب تک میرے جسم میں جان ہے، میں انشاءاللہ غریبوں کے حق کے لیے بولتا رہوں گا۔ اگر گرے گے، اگر غریبوں کے پلازے گرے تھے تو یہ بھی دونوں گریں گی انشاءاللہ۔
इन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होने दूंगा। मैं एहतजाज करता रहूंगा, आवाज बुलंद करता रहूंगा इंशाल्लाह। इसमें मैं अब यूथियों को बता दूं, इसमें इमरान खान के 4 फ्लैट हैं। उसके अलावा जितने 20 पीटीआई के, एएनपी के या इसके पीपल्स पार्टी के सबसे ज्यादा लोगों के इसमें फ्लैट हैं। इसमें मुस्लिम लीग नून के लोगों के भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं, पीटीआई के भी हैं, सबके हैं, जर्नैलों के भी हैं, जजों के भी हैं, वकीलों के भी हैं, हर सरमायादार जो अमीर तबका है उनके हैं। तो इसलिए इनको बचाने की कोशिश हो रही है। तो इंशाल्लाह मैं इसके खिलाफ अगर कोर्ट में भी जाना पड़ा तो ज़रूर जाऊंगा इंशाल्लाह, ये मेरा आवाम से वादा है। और बाकी अब आप आ जाएं जनाब के अगले हफ्ते इंशाल्लाह दोबारा मुज़ाकरात होंगे और पाकिस्तान में ही होंगे, और इंशाल्लाह कोई ना कोई मायदा हो जाएगा। कोशिश कर रहा है अमेरिका, किस बात पे बात अकड़ी हुई है कि वो यूरेनियम जो उनके पास है अफसरदा किया हुआ, वो अमेरिका को दें। वो क्यों दें अमेरिका को भाई? अमेरिका कोई फिर देखे किस तरीके से उस पर ये होती है, मजबूत फौज ना हो तो इस तरह होता है कि जो फौज के खिलाफ कुत्तों की तरह भौंक रहे होते हैं ना, उनको इसमें निशाने इबरत है कि देखें अब किस तरह बेबस किया गया है कि अगर पाकिस्तान बॉर्डर ना खोलता तो ईरान में कहत पड़ चुका होता। ये यूथी तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान अमेरिका का साथ दे रहा है, अगर अमेरिका का साथ देता तो अपनी सरहद कभी ना खोलता। 6 रास्ते ईरान को दिए हैं पाकिस्तान ने राहदारी के तौर पे, रातों रात उसमें कानून में तरमीम करके ये रास्ते दे दिए गए हैं ईरान को कि इनसे आप तजारत करें, अपना माल बाहर भी भेजें, तेल भेजें, जो मर्जी भेजना है भेजें। लेकिन वहाँ का अब यूथ ये कह रहे हैं जी पाकिस्तान तेल नहीं लेता है। पाकिस्तान तेल वो अगर ले तो यहाँ पे तो हमारे पास तो साफ करने का कोई कारखाना ही नहीं है, ईरान के पास भी नहीं है, क्योंकि ईरान के पास अमेरिका का था वो रजा शाह पहलवी जो उसका खुमैनी से पहले वज़ीर आज़म था, उसने ये वो प्लांट लिया था साफ करने वाला अमेरिका से, अमेरिकन प्लांट था। और अब उसके स्पेयर पार्ट फ्रांस का था, और फ्रांस ने अब स्पेयर पार्ट देने से इनकार कर दिया है, वो बंद पड़ा हुआ है। तो वो गंदा तेल लेके हमने क्या करना है? साफ तो वो हो नहीं सकेगा। वो गाड़ियों में अगर डालेंगे ना तो 2 से 3 मरतबा डालने के बाद चौथी मरतबा उसका इंजन ही जवाब दे जाएगा। तो ऐसे तेल का हमें क्या फायदा है? वरना हमें तो वो बहुत सस्ता मिल रहा है। तो अब आप आ जाएं जनाब, मलक रियाज के रेड वारंट जारी हो गए हुए हैं, उसके और उसके बेटे दोनों के, और उनके एक 4-5 बंदों के हैं जो सीनियर तरीन बंदे हैं उनके। तो इंशाल्लाह उनको पाकिस्तान लाया जाएगा, और यहाँ पे आके तो मलक रियाज वो राज खोलेगा, जुबान जब खोलेगा ना, उसमें आसफ जरदारी के जो पैसा है जो लूट के दुबई लेके गया हुआ है, दुबई में सबसे ज़्यादा प्लाजे जो है ना वो आसफ जरदारी के हैं। और दूसरे नंबर पे जो प्लाजे हैं वो है अलीमा के, इमरान की बहन के, जिसकी अभी शादी ही नहीं हुई है ना, सॉरी अलीमा के, अब इसके शोर का पता ही नहीं चलता कि शोर है या नहीं, लेकिन बच्चे जवान हैं। वैसे वो कहती है मैं कुंवारी हूं। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अगर कुंवारी है तो ये बच्चे कहां से आ गए। तो बहरहाल उसके नाम पे दूसरे नंबर पे अलीमा के सबसे ज्यादा प्लाजे हैं। ये भी लूट मार की पैसे से बने हुए हैं, क्योंकि दुबई में एक बिल्डिंग खरीदने पे खरबों डॉलर लग जाते हैं, करोड़ों डॉलर। तो वहां पे कोई 50 से 60 बिल्डिंगें हैं आसफ जरदारी की, 30 से 35 बिल्डिंगें हैं अलीमा की, और इसी तरह बहुत सारे लोगों की हैं। हाँ,
نہیں ہے تو شہباز شریف کی بلڈنگ کوئی نہیں ہے، نواز شریف کی نہیں ہے، نواز شریف کے ایک بیٹے کا وہاں پہ فلیٹ ہے جو کہ ایک عام پاکستانیوں کے بھی بہت سارے ہر پاکستانی خرید سکتا تھا، اس وقت دبئی میں سستے تھے، اس وقت خریدا گیا تھا جب ان کی مل بھی تھی دبئی میں، انہوں نے مل بھی لگائی تھی دبئی میں، بعد میں بیچتی تھی، تو اس وقت خریدی گئی تھی۔ تو اب آپ دیکھیں جناب، انشاءاللہ بہت جلد یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اب ملک کا دفاع مضبوط کرنے کے بعد حافظ صاحب اس سائڈ پہ آ گئے ہیں کہ کرپٹ لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچانا ہے اور ان کے پیٹ چیر کے ان کے اندر سے، عمران تو خود کرپشن میں ملوث ہو گیا تھا، ان کو پیٹوں سے پیسہ نکالنے کی بجائے اب انشاءاللہ حافظ صاحب نکالیں گے، اور اس طریقے سے نکالیں گے کہ ان کی نسلیں بھی دوبارہ کرپشن کی طرف نہیں جائیں گے۔ آصف زرداری سے بھی پیسہ نکلے گا اور عمران نیازی سے بھی پیسہ نکلے گا، اس کی بہن علیمہ سے بھی نکلے گا، سب جواب دہ ہوں گے کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے۔ نہ کوئی فیکٹری، نہ کارخانہ، نہ انکم کا کوئی ذریعہ، صدقہ خیرات پہ پلنے والے آج کھرب پتی بن کے بیٹھے ہوئے، اور یوتھیے کہہ رہے ہیں جی خاندانی امیر ہے۔ خاندانی امیر ہوتے تو ان کی ماں مر گئی تھی کینسر سے کہ علاج نہیں کروا سکے تھے، ان کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، بقایا کل کے ولاگ میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اور پی ٹی آئی کی ایک اور چال مکمل طور پہ ناکام ہو گئی ہے، انہوں نے جو ہڑتال کی اپیل کی تھی، ان کی ہڑتال پورے ملک میں ناکام ہو گئی ہے۔ اللہ حافظ۔